الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم زکوٰۃ کے بہت ہی اہم مسائل کے متعلق سماعت فرمائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ اس فرمان عالی شان میں نماز کے بعد جس عبادت کا ذکر کیا گیا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اور بڑا اہم رکن ہے اور یہ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ 32 بار ذکر آیا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 43، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ مال میں برکت۔ زکوٰۃ دینے والے کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ دنیا اور آخرت میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، سورہ سبا آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا، اور جو چیز تم اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ پس زکوٰۃ دینے والے کو یہ یقین رکھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے طہارت اور اضافہ۔ زکوٰۃ کی تعریف۔ زکوٰۃ شارع کی مقرر کردہ حصے کا وہ فقط رضائے الہی کے لیے کسی مسلمان فقیر کو اس طرح مالک بنا دینا کہ مالک نے اس شے سے نفع حاصل کرنا ہر طرح سے منقطع کر دیا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ مسلمان ہاشمی نہ ہو، یعنی سید زادہ نہ ہو۔ زکوٰۃ کا حکم۔ زکوٰۃ فرض قطعی ہے۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا اسے کافر قرار دیا جائے گا، اور زکوٰۃ سال تمام ہونے پر بلا تاخیر واجب ہے، حتیٰ کہ جو بلا عذر شرعی تاخیر کرے گا زکوٰۃ ادا کرنے میں وہ گناہگار ہوگا۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ 2 ہجری کو رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کن اشیاء پر ہے؟ زکوٰۃ 3 طرح کے مال پر واجب ہے۔ نمبر 1، ثمن خلقی، جس سے سونا اور چاندی شامل ہے۔ ثمن اصطلاحی، سکہ رائج الوقت جو نوٹ چل رہا ہے۔ نمبر 2، مال تجارت۔ نمبر 3، چرائی پہ چھوڑے ہوئے جانور۔ زکوٰۃ کی شرائط۔ زکوٰۃ واجب ہونے کی کم و بیش 10 شرائط ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ نمبر 2، بالغ ہونا۔ نمبر 3، عاقل یعنی عقل مند ہونا۔ نمبر 4، آزاد ہونا۔ نمبر 5، مال بقدر نصاب اس کی ملکیت میں ہونا۔ اگر نصاب سے مال کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نمبر
6 پورے طور پر اس کا مالک ہو، یعنی مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اس مال پہ قبضہ ہونا بھی شرط ہے۔ نمبر 7 نصاب کا دین سے فارغ ہونا، یعنی قرض سے فارغ ہونا۔ نمبر 8 نصاب حاجات اصلیہ سے فارغ ہو۔ نمبر 9 نمبر 9 مال نامی ہونا، یعنی مال وہ بڑھنے والا ہو حقیقتاً یا حکمن بڑھنے والا ہو۔ اور نمبر 10 سال گزرنا، اس سے مراد قمری سال ہے، یعنی چاند کے لحاظ سے سال پورا ہوا ہو۔ جس شخص میں یہ 10 شرائط پائی جائیں گی اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب ابھی اس ٹائم میں زکوٰۃ کو جو نصاب مقرر کیا گیا، کوئی شخص 88,927 روپے کا مالک ہے، یا 52.5 تولے چاندی اس کے پاس ہے، یا 52.5 تولے چاندی کی برابر اس کے سونا ہے، یا مال تجارت ہے، یا اس کے پاس پرائز بانڈ ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر کس کے پاس مختلف نصاب ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا سونا ہے، کچھ مال تجارت ہے، کچھ پرائز بانڈ رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ تمام کو جمع کرے، فقہا فرماتے ہیں اگر وہ شرعی نصاب یعنی 88,927 روپے بن رہی ہے، اس کو زکوٰۃ دینا واجب ہوگی۔ زکوٰۃ کا نصاب یعنی زکوٰۃ کس طرح دینی ہوگی؟ زکوٰۃ نصاب کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو 2.5% اگر آپ نکالیں گے تو 2500 روپے آتا ہے، یعنی آپ کیلکولیشن میں پہلے 1 لاکھ روپے لکھیں اور اس کے بعد 40 سے آپ تقسیم کر دیں تو آپ کے پاس زکوٰۃ کا نصاب آ جائے گا۔ مال زکوٰۃ کن افراد کو دے سکتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں 8 مصارف بیان کیے گئے، ان میں ایک مؤلفۃ القلوب ہے، اسلام کی طرف رغبت کے لیے کافر کو زکوٰۃ دینا۔ یہ ابتدائی اسلام میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرما دیا تھا۔ بقیہ 7 مصارف بنتے ہیں۔ نمبر 1 فقیر جس کے پاس کچھ ہو، مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، عامل جسے معاشرہ اسلام نے زکوٰۃ کے لیے مقرر کیا ہو، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 4 رقاب یعنی غلام ہے، گردن چھڑانا چاہتا ہے، وہ بھی زکوٰۃ کا سوال کر سکتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 5 غارم ہے یعنی مقروض ہے، قرض دینا چاہتا ہے لیکن اس کا پیسہ نہیں ہے، وہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد محدثین نے اور فقہاء کرام نے 3 افراد کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1 غازی جہاد کرنے والا، نمبر 2 حاجی، اور نمبر 3 دینی طالب علم ہے، اور نمبر 7 ابن سبیل یعنی مسافر ہے۔ وہ لوگ جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نمبر 1 ہاشمی، نمبر 2 غنی، نمبر 3 غنی کا نابالغ بچہ، نمبر 4 اپنی زوجہ، نمبر 5 اپنا شوہر، نمبر 6 اپنی اصل سے مراد یعنی آپ کے والدین ہیں، ماں باپ ہیں، دادا دادی، نانا نانی ہیں۔ اسی طرح آپ کی فروع نیچے کی طرف چلے جائیں، بیٹا بیٹی، پھر ان کے جو بچے ہیں پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کافر کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جن افراد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نمبر 1 مالدار عورت کا نابالغ بچہ اگرچہ یتیم ہو، نمبر 2 بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نمبر 3 بھائی، نمبر 4 چچا، نمبر 5 پھپھی، نمبر 6 خالہ، نمبر 7 ماموں، نمبر 8 بہو، اور نمبر 9 داماد شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان شرعی احکام پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم پہ زکوٰۃ ہے اور شرعی نصاب بھی ہمارے پاس ہے، خوش دلی کے ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مال کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ مانگ کون رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کتنا؟ 2.5%، یعنی اگر 100 روپیہ ہے تو 97.5 روپے ہمارے ہیں، 2.5 روپے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہم نے خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے ہیں۔
الحمدللہ اس طرح کی مزید ویڈیو قادری پروڈکشن پر انشاءاللہ اس کے پیج کو آپ لائک کریں، یوٹیوب چینل پر ریسرچ کریں اور اس کے بعد کمنٹس بھی دیں۔ اگر کوئی زکوٰۃ کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہے، کمنٹ باکس جو ہے اس کے نیچے آپ سوال لکھ دیں، انشاءاللہ عز و جل زکوٰۃ کے متعلق جو بھی آپ سوال کریں گے اس کا آپ کو جواب وقت مناسب پہ بھیج دیا جائے گا۔